بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 11 کمپلیٹ کر لی تھی، مکمل کر لی تھی۔ آج ہم تختی نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 12 کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے شد۔ شد کسے کہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ مختلف چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جاتی ہیں۔ شد کی جو علامت ہے اور نشانی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ با کے اوپر یہ مختلف الفاظ یہ پورے پیج کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ 3 ڈنڈوں والی اس کو شد بولا جاتا ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کے اوپر یہ شد آ جائے وہ لفظ تشدید والا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ با کے اوپر ہے تو یہ با تشدید والا کہلائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس لفظ کے اوپر شد آ جاتی ہے اس لفظ کے اندر خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جا سکے، اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ تو جو بھی اس کا پچھلا لفظ ہوگا اس پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور شد کے اوپر اگر پھر کوئی زبر زیر پیش کوئی چیز ہے تو پھر اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ تو شد والے لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پچھلے لفظ کی۔ مثال کے طور پر یہ با ہے، با کے اوپر یہ شد ہے، تو یہ اس با کو ہم خود بخود نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ اس کے اوپر زبر ہے، لیکن یہ پھر اگر زبر پڑھیں تو شد نہیں پڑھی جاتی۔ شد پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پیچھے والے لفظ کا سہارا لیں، اور پیچھے والا لفظ اس کا حمزہ ہے۔ اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، اور جس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی چیز آ جائے تو عربی کے اندر اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با۔ ایک تو اسے یہ بات سمجھ آئی کہ جو شد والا لفظ ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے لفظ کے ساتھ اور ایک دفعہ وہ خود۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ابھی حمزہ زبر با اب، یہ با ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا، حمزہ کے ساتھ با کو ملایا، اب با کے اوپر خود بھی زبر ہے، اس زبر کو بھی پڑھنا ہے، تو با زبر با اب با۔ اس کو قرآن کے اندر یہ بہت زیادہ شد جو استعمال ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں جس لفظ کے اوپر شد ہو، اپنی آواز کو تھوڑا سا روک کر ہم نے لفظ کو مکمل کرنا ہے، سانس نہیں توڑنا بلکہ تھوڑا سا رک کر اس پر زور دے کے ہم نے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہی لفظ ہے ابا، ایک ہے ابا، ابا ہم اس کو پڑھیں، یہ غلط ہوگا۔ ابا ابا، تھوڑا سا لفظ کو روک کے، آواز کو روک کے پھر ہم نے آواز کو مکمل کرنا ہے، لفظ کو مکمل کرنا ہے، اور اس کو زور دے کے سخت کر کے پڑھنا ہے ذرا۔ ابا۔ اگلا لفظ ہے حمزہ زبر با اب، با زیر بی اب بی، حمزہ زبر با اب، با پیش بو اب بو۔ بغیر جوڑ کے پڑھ لیتے ہیں اس کو، ابا اب بی اب بو۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے حمزہ زیر با اب، با زبر با اب با، حمزہ زیر با اب، با زیر بی اب بی، حمزہ زیر با اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ پیش با اب، با زبر با اب با، حمزہ پیش با اب، با زیر بی اب بی، حمزہ پیش با اب، با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو۔ حمزہ زبر با اب، با 2 زبر بن اب بن، حمزہ زبر با اب، با 2 زیر بن اب بن، حمزہ زبر با اب، با 2 پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن۔
تو اسی طرح آپ نے اس پوری تختی کی پریکٹس خود کر لینی ہے، اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ شد والے سبق کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کے اصول و ضوابط کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔